My name is अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है आज़ादी की तारीफ और इसके अक़साम, लिबर्टी डेफिनेशन एंड इट्स काइंड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज़ादी जिसे लिबर्टी कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में लिबर्टी कहते हैं, एक लातिनी ज़बान से लिया गया है जो लाइबर से माखज़ है, जिसके माने आज़ाद या फ्री के हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक आज़ादी से मुराद किसी भी काम के करने का हक़ व इख्तियार है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक आज़ादी से मुराद किसी भी काम के करने का हक़ व इख्तियार है जैसा कि वो चाहता है। इसी तरह से आज़ादी की ख्वाहिश ने जंगों का माहौल पैदा किया और आज़ादी के लिए लोगों ने जान की कुर्बानी दी। इसीलिए अरस्तु कहता है कि आज़ादी इंसान का बुनियादी हक़ है, बुनियादी वसफ़ है। आज़ादी की दो तरह तारीफ़ की जाती है, एक मनफी तारीफ़ और मुस्बित तारीफ़। मनफी तारीफ़ से मुराद ये है कि किसी किस्म की पाबंदियों, absence of all restraints की तरह किया जाता है। मुस्बित तारीफ़ स्पेंसर ने पेश की। स्पेंसर के मुताबिक इस तरह की है कि किसी भी काम के करने का हक़ व इख्तियार जिसे कोई शख्स चाहता है, बशर्त ये कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाता हो। यानी कि आज़ादी की दो तरह तारीफ़ है। एक तारीफ़ मनफी तारीफ़ है। मनफी तारीफ़ यानी किसी भी किस्म की पाबंदी के बग़ैर, ये मनफी तारीफ़ है। और एक मुस्बित तारीफ़ अकॉर्डिंग टू स्पेंसर कहता है कि वो किसी भी काम के करने का हक़ व इख्तियार जिसे कोई शख्स करना चाहता हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बग़ैर, ये मुस्बित तारीफ़ हुई। इस तरह से हम आज़ादी के अक़साम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज़ादी के अक़साम में पहला है कुदरती आज़ादी या फितरी आज़ादी, नेचुरल लिबर्टी। इस किस्म की आज़ादी उस वक्त मौजूद थी जब ममलिकतें नहीं बनी थी। उस वक्त कुदरती कानून, स्टेट ऑफ नेचर के क़वानीन थे। यानी कि ममलिकत बनने से पहले के जो आज़ादी हासिल थी आवाम को, उस वक्त कुदरती आज़ादी या जो है ना फितरी आज़ादी हासिल थी। यानी कि उस वक्त, यानी कि ममलिकत नहीं बनी थी, ममलिकत के लिए किसी भी ममलिकत नहीं बनने की सूरत में उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर, खुदाई क़ानून हुआ करते थे। उस वक्त आवाम को जो है ना चंद आज़ादियाँ हासिल थी, जैसा कि ज़िंदगी का हक़, जायदाद का हक़, ज़िंदा रहने का हक़ वग़ैरह, ये आज़ादियाँ हासिल थी। इस कुदरती आज़ादी या फितरी आज़ादी को रूसो, लॉक और हॉब्स ने भी बयान किया है, पेश किया है। यानी कि उस जो दौर क़दीम ममलिकत बनने से पहले के हालात जो थे वो कुदरती या फितरी आज़ादी पर थे। इसी तरह से शहरी आज़ादी या तमद्दुनी आज़ादी, सिविल लिबर्टी, ये आज़ादी रहने, बसने, जायदाद हासिल करने के मसावी आज़ादी के तस्वुर को ज़ाहिर करती है। इस आज़ादी से मुराद क़ानून के आगे मसावत। ये आज़ादी कहीं पर मुल्क के किसी भी हिस्से पर रहने, बसने, जायदाद हासिल करने के तौर पर ली जाती है। ये कहीं भी मुल्क में कहीं भी रहने की आज़ादी रूल ऑफ लॉ है। इस आज़ादी के ज़रिए ये कहा गया है कि किसी किस्म की पाबंदी का ना होना मुनासिब नहीं है। शहरी समाज में इस आज़ादी का इस्तेमाल होता है। यानी शहरी समाज में इस आज़ादी का इस्तेमाल होता है। इस आज़ादी का मतलब है क़ानून के हुदूद में
حقوق سے استفادہ کرتا ہے. یعنی کہ شہری آزادی یا تمدنی آزادی وہ آزادی ہے جو ایک شہری سماج میں حاصل ہوتے ہیں. دستور ہمیں عطا کرتا ہے. بارکر کے مطابق اس آزادی کی 3 قسمیں پیش کی ہیں. بارکر نے شہری آزادی یا تمدنی آزادی کی 3 قسمیں بیان کی ہے. وہ حسب ذیل ہیں، ہم دیکھیں گے. ایک ہے طبعی آزادی، یعنی زندگی کے خوف سے آزادی، صحت وغیرہ. ایک طبعی آزادی، زندگی کے خوف سے آزادی، صحت وغیرہ. نمبر 2 ہے دانش مندانہ آزادی، یعنی مرضی کا استعمال، خوبی کا انتخاب وغیرہ. اسی طرح سے دیگر لوگوں سے تعلقات کی آزادی. گیٹل کے مطابق یہ آزادی حقوق و اعزازات پر مشتمل ہوتی ہے جس کو مملکت اپنے عوام کے لیے بناتی ہے اور حفاظت کرتی ہے. زندگی، جائیداد، تقریر و تحریر کی آزادی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. اس طرح سے شہری آزادی یا تمدنی آزادی مملکت کے تمام شہریوں کو حقوق کے دستور یا پھر مملکت ہم کو عام شہریوں کو عطا کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے سیاسی آزادی، پولیٹیکل لبرٹی، مملکت کے سیاسی کاموں میں حصہ لینے کی آزادی کو کہا گیا ہے. لاسکی نے اس کو مملکت کے کاموں میں سرگرم حصہ لینے کی آزادی کہا ہے. لیکاک نے اس کو دستوری آزادی کا نام دیا ہے. ووٹ دینے اور ووٹ لینے کی آزادی اسی کا حصہ ہے، اسی لیے گلکرسٹ نے اس کو عموماً جمہوریت کے مشابہ کہا ہے. سیاسی آزادی سے مراد دیکھیں یہاں پر ہم الیکشن میں ووٹ ڈالنا، حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لینا، ووٹ دینا یا پھر لینا ہو، یہ ہم سیاسی آزادی کے طور پر دیے جاتے ہیں. یہ مملکت ہمیں سیاسی آزادی دیتی ہے تاکہ ایک تمام جمہوری مملکتوں میں جو ہے نا اس طرح کی آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود اپنی ووٹ کے حق سے انتخاب کرے یا پھر خود اپنے آپ کو الیکشن میں ٹھہر کر جو ہے نا دوسروں کے ووٹ حاصل کرنے کا آزادی. الیکشن میں ٹھہرنا یا پھر ووٹ کا استعمال، یہ سیاسی آزادی کہلاتی ہے. اسی طرح سے معاشی آزادی، اکنامک لبرٹی، زندگی بسر کرنے، روزگار حاصل کرنے اور ضروریات پیدا کرنے کی آزادی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ لاسکی کہتا ہے کہ میرے نزدیک معاشی آزادی کا مطلب ایک فرد کا اپنی روزگار پیدا کرنے کا موقع و ضمانت. یعنی کہ دیکھیے معاشی آزادی کسی بھی کام کے کرنے، اختیار کرنے اور ضروریات پیدا کرنے کی آزادی کو کہا جاتا ہے. کسی بھی فرد اپنی روزگار حاصل کرنے، کوئی بھی کام کر کے اپنی روزگار حاصل کرنے کا اختیار حاصل کرتا ہے، اس کو معاشی آزادی کہتے ہیں. یعنی کہ اکنامیکل لبرٹی، کسی بھی پروفیشن کو اختیار کرتے ہوئے اس سے اپنی روزگار فراہم کرتا ہے، وہ معاشی آزادی کہلاتا ہے. اس کے بعد ثقافتی آزادی یا تہذیبی آزادی، کلچرل لبرٹی، اپنا طرز زندگی، رسم و رواج، عبادات و اطوار، زبان و ادب وغیرہ کی آزادی کو کہتے ہیں. آدمی اپنی پسند پر تہذیبی علامات کو قبول کرتا ہے. تہذیب بھی قومی شناخت کا ذریعہ ہیں. یہاں پر دیکھیے ثقافتی آزادی یا تمدنی آزادی، یعنی کہ ایک مملکت میں رہنے والے ہم جیسے تہذیب، کلچر، اپنے طرز زندگی، رسم و رواج. سپس ہندوستان ہے، ہندوستان میں کئی مذاہب کے لوگ موجود ہیں، تو وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو، ہندوستان ایک سیکولر ملک رہنے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو یکساں موقع، یکساں ان کے تہذیبی ثقافت، ان کے تہذیب کو، ثقافت کو بچانے کا موقع، وہ کسی بھی مذہب کو اپنانے کا موقع، ان کو جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذاہب کے لحاظ سے
ان کو اختیار کر مذاہب کے حساب سے ان کے اصولوں کو اپنانے کی آزادی ان کو دی گئی ہے. اسی لحاظ سے ان کی رسم و رواج، رسم الخط، عبادات و اطوار، تمام چیزوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے ان کو آزادی دی گئی ہے. اس طرح سے قومی آزادی، نیشنل لبرٹی، قومی آزادی کو ملک کی آزادی بھی کہتے ہیں. ممالک بھی فرد کی طرح آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں. کوئی بھی ملک آزاد ہونا چاہتا ہے. جیسے ہندوستان 1947 سے پہلے انگریزوں کا غلام تھا، تو اس وقت ہندوستان نے قومی آزادی کے لیے جدوجہد کی، جو کئی اہم لیڈرز سوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، قربانیوں کو دینے پر قومی آزادی حاصل ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی تمام آزادیوں کے مقابلے میں بہت اہم آزادی ہے. اس آزادی کی وجہ سے تمام آزادیوں کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر مملکت یا پھر قومی مملکت اگر ہے تو ہم بآسانی جو ہے نا مملکت میں تمام حقوق فرائض اور آزادیاں حاصل ہوتی ہیں. اگر اس کے برخلاف اگر قومی آزادی نہیں ہے تو یہ جتنے بھی اوپر بتائے گئے آزادیاں وہ جو ہے نا بیکار ثابت ہوتے ہیں. اس لیے قومی آزادی بھی ویری اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ جس طرح فرد آزاد رہنا چاہتا ہے اسی طرح مملکتیں بھی آزاد رہنا چاہتی ہیں. اس لیے تمام قومی خواہش، جب قوم یا مملکت صحیح معنوں میں آزاد اور اقتدار اعلیٰ کے مالک سمجھی جاتی ہیں. ہندوستان 1947 سے پہلے انگریزوں کا غلام تھا، جو جدوجہد کرنے پر آزادی ملی، قومی آزادی ملی، جس سے ہندوستان ایک قومی مملکت بنا، جو ایک تمام مذہب کے لوگ ہندوستان میں موجود ہیں، جو تمام کو ان کے مذہب، ذات، فرقہ، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سب کے لیے مساوی ان کے حساب سے آزادی، فریڈم، لبرٹی دیتے ہوئے جو ہے نا اپنے ملک کو ترقی کے بیس پر لے جا رہا ہے. یہ